آج میں آپ کے لیے ایک ایسا تذکرہ خاص رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے واقعات، ان کی پرورش، ان کی پیدائش کا تذکرہ خیر لے کر آئی ہوں۔ اس ویڈیو کو پورا سنیے گا تو انشاءاللہ آپ کو علم ہوگا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بچپن مبارک کیسا گزرا، ان کی پرورش کیسی ہوئی۔ عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ بہت نیک طبیعت کے مالک تھے۔ اپنے والد کی بات ماننے اور اپنے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی نے ان کو سب کی آنکھوں کا تارا بنا دیا تھا۔ وہ بہت صحت مند اور خوبصورت تھے، شعر بھی کہتے تھے جو بہت پسند کیے جاتے تھے۔ وہ بت پرست نہ تھے بلکہ ایک خدا کو مانتے تھے، یعنی دین ابراہیمی پر قائم تھے۔ ان کی شادی قریش کی سب سے زیادہ قابل عزت خاتون حضرت آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن قصا سے ہوئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما ورقہ بن نوفل کی رشتے کی بہن تھیں۔ ان کی والدہ کا نام برہ بنت عبد العزا تھا۔ عرب میں تعارف کروانے کے لیے باپ دادا کے ذکر کو ضروری سمجھا جاتا تھا۔ حسب و نسب کا سارا سلسلہ یاد رکھا جاتا تھا۔ ان دنوں علم حاصل کرنے کے لیے آج کے زمانے جیسے ذریعے نہ تھے، جیسے ٹی وی، ریڈیو، اخبار، کتابیں وغیرہ یہ نہیں لکھی جاتی تھیں۔ انتہائی اہم بات لکڑی کے تختوں پر، جانور کی کھالوں پر یا ہموار سطح والی چیز پر لکھی جاتی تھی، مگر زیادہ کام یادداشت پر چلتا تھا۔ وہ لوگ جاہل نہیں تھے، بہت عقل مند لوگ تھے۔ ان میں بڑے بڑے عالم اور شاعر گزرے۔ حسب و نسب کے تو بہت ماہر تھے۔ بات دراصل یہ تھی کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ وہ بتا رہا تھا کہ جو ساری دنیا کا سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ حسب و نسب کے لحاظ سے بھی بہترین ہے۔ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ عرب کے اعلیٰ ترین خاندانوں کے اعلیٰ ترین افراد تھے۔ ان کی شادی بڑی برکتوں والی شادی تھی۔ دلہا کی عمر قریباً 25 سال تھی اور دلہن کی عمر 20 سال سے کچھ کم تھی۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ شادی کے بعد دلہا 3 دن سسرال میں رہتا تھا۔ اس رواج کے مطابق 3 دن سسرال میں رہنے کے بعد حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کے ساتھ مکہ کے ایک محلہ رقاق المولد میں منتقل ہو گئے۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ ان دنوں ایک تجارتی قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا۔ آپ کے والد نے آپ کو اس قافلے کے ساتھ جانے کو کہا۔ آپ والد کے بہت فرما بردار تھے، تو آپ نے اس سفر پہ روانہ ہونے کے لیے ہاں بھر لی۔ جاتے وقت حضرت آمنہ کو الوداع کہا۔ وہ گویا آخری سفر پر جانے کے لیے الوداع تھی، کیونکہ آپ شام کے سفر سے زندہ واپس نہ آئے۔ راستے میں بیمار ہو گئے۔ آپ کی ننہال یثرب مدینہ میں تھی۔ وہاں 1 ماہ ٹھہرے مگر صحت یاب نہ ہو سکے۔ اس طرح نئی نویلی دلہن کو اکیلا چھوڑ کر مسافرت میں اپنے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ آپ کی وفات حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور مکہ والوں کے لیے بے حد صدمے کا باعث تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بے حد صابر و شاکر خاتون تھی۔ بڑے صبر اور حوصلے سے اس مشکل کو برداشت کیا۔ حضرت عبداللہ کوئی رئیس آدمی نہ تھے۔ فوت ہونے پر ان کا ترکہ چند جانور، شعیب ابی طالب میں ایک مکان، ایک دکان، کھجوریں اور چمڑوں کا کچھ ذخیرہ تھا۔ 2 غلام اور 1 لونڈی تھی۔ یہ لونڈی، جن کا نام ام ایمن تھا، بڑی وفادار اور سمجھدار تھی۔ حضرت آمنہ کا بہت خیال رکھتی، ہر وقت خدمت میں حاضر رہتی۔ میرے محترم ناظرین،
حضرت عبداللہ کی وفات اور حضرت آمنہ کے اکیلے رہ جانے پر اداس ہو رہا ہے دل، لیکن ابھی جو آپ کو باتیں میں بتانے جا رہی ہوں ان سے ساری اداسی دور ہو جائے گی۔ میں نے بتایا نا کہ وہ بہت نیک دل اور صبر کرنے والی خاتون تھیں۔ ایسی ہستیوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ان کا غم اللہ تعالیٰ نے خود دور کیا۔ وہ اس طرح کے کئی دفعہ ان کو خواب میں خوشخبری ملی، بہت بڑی خوشخبری، اتنی بڑی خوشخبری کہ آپ کے علاوہ وہ خوشخبری کسی اور کو نہیں ملی۔ اور وہ کیا تھی کہ آپ کو خواب میں بتایا گیا کہ آپ کو سب سے اونچی شان والا بیٹا عطا کیا جائے گا۔ صرف خواب ہی نہیں، کشف میں بھی آپ کو ایسے نظارے دکھائی دیے جس سے آپ کو اندازہ ہوتا کہ کوئی بڑی شان والا بیٹا آپ کو ملے گا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کے اندر سے ایک نور نکلا ہے جو ہر طرف پھیل گیا ہے۔ اس کا ذکر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ میں بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں میں، حضرت عیسیٰ بن مریم کی بشارت ہوں میں، اور اپنی ماں کا وہ رویا ہوں جو انہوں نے دیکھا۔ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس میں انہیں شام کے محلات نظر آئے اور انبیاء کی ماؤں کو اس طرح دکھائی دیا جاتا ہے۔ نورانی وجود کی دنیا میں آنے سے پہلے ان کی ماؤں کو بشارت دینے سے مجھے یاد آیا کہ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی نبیوں کی ماں بننے کی خوشخبری ملی تھی، اور بیٹے کا نام بھی اللہ پاک نے اسماعیل رکھنے کا پیغام بھجوایا تھا۔ اسی طرح حضرت مریم کو بھی بیٹے کی بشارت ملی تھی اور نام اللہ نے خود رکھا عیسیٰ بن مریم۔ حضرت آمنہ کو بھی فرشتوں نے بیٹے کی خوشخبری کے ساتھ نام بھی بتایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حاسدوں اور شر سے بچنے کی دعا بھی سکھائی۔ آپ اکثر سوتے جاگتے نورانی فرشتوں کو دیکھتی، فرشتوں کے پروں کی آوازیں سنتی، یہ سب انوکھی باتیں تھیں۔ واقعہ بھی تو انوکھا ہونے والا تھا۔ صرف حضرت آمنہ ہی نہیں، کل کائنات ایک بہت بڑی شان والے وجود کی منتظر تھی۔ عیسائی اور یہودی اپنی اپنی کتابوں میں دیے گئے اشاروں اور نشانیوں کے مطابق سمجھ رہے تھے کہ سب سے بڑی شان والے نبی کی پیدائش کا وقت آ گیا ہے۔ کیسر روم نے ستاروں کو دیکھ کر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ عرب کا نبی پیدا ہونے والا ہے۔ عرب میں محمد نام رکھنے کا رواج نہ تھا، مگر جن کو علم تھا کہ آسمانی کتابوں کے مطابق موعود نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا اور وہ اپنے بچوں کے نام محمد رکھنے لگیں گے۔ یہودی نے تو نقل مکانی کر کے مکہ کے ارد گرد آباد ہونا شروع کر دیا تاکہ موعود نبی آئے تو ان کا فیض حاصل کر سکیں۔ ورقہ بن نوفل قریش عرب تھے، مگر بت پرستی سے بیزار ہو کر عیسائی ہو گئے تھے۔ ان کا انجیل کا مطالعہ تھا، بلکہ انہوں نے انجیل کا عبرانی زبان میں ترجمہ کیا تھا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ آل قریش میں موعود نبی پیدا ہونے کا وقت آ گیا ہے، وہ عظیم نبی جس کے لیے سارا عرب منتظر تھا، جس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں وعدہ تھا، وہ موعود نبی جس کے لیے سارے یہودی منتظر تھے کہ فاران کی چوٹیوں سے ایک نبی برپا ہوگا، وہ وجہ تخلیق کائنات نبی جس کے لیے زمین اور آسمان چشمے برا تھے، غرض یہ کہ نور الہی کے مظہر نور محمدی کے جلوہ فرمانے کا بابرکت وقت آ گیا تھا۔ 12 ربیع الاول عام الفیل، 20 اپریل 571 ہجری، سورج نکلنے سے کچھ پہلے حضرت آمنہ کی گود میں وہ چاند آ گیا جس کی بشارتیں انہیں مل رہی تھیں۔ تب عرش معلی سے وہ نور کا تخت اترا، ایک فوج فرشتوں کے ہمراہ سوار آئی، ایک ساعت نورانی خورشید سے روشن تر پہلو میں لیے جلوہ بے حد و شمار آئی۔ آپ کی ولادت مکہ کے محلہ سوق اللیل میں ہوئی۔ آپ کی دائیہ کا نام تھا جو مشہور محترم صحابی رسول حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بن عوف کی والدہ تھی۔
سب سے پہلے بچے کو گود میں لینے کی سعادت انہیں حاصل ہوئی۔ انتہائی حسین بچہ، گول چمکدار سا حسین چہرہ، پیشانی اور ناک اونچی، آنکھیں سیاہ اور روشن پلکیں دراز تھیں، سر بڑا اور بال کالے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو کشف میں دکھایا گیا کہ آپ کے ہاتھ میں فتح، نصرت اور غلبہ کی چابیاں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے نور لائے تھے، خود بھی نور تھے۔ آپ کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا۔ اللہ جل شانہ نے جب احسان کرنا چاہا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ آپ کا نام محمد تھا، جس کے معنی نہایت ہی تعریف کیا گیا ہے۔ آپ کی خوبصورتی میں اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کا عکس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جو اللہ نے پیدا کیا وہ میرا نور تھا۔ سبحان اللہ، اے وہ ہستی جو اپنے نور اور روشنی میں مہر ماں کی طرح ہو گئی اور رات اور دن منور ہو گئے۔ آپ کی پیدائش کے وقت حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں دعا کر رہے تھے کہ ام ایمن نے آ کر پوتے کی خوشخبری سنا دی۔ خوشی خوشی گھر آئے، پوتے کو گود میں لیا۔ حضرت آمنہ کے خواب اور کشف کی وجہ سے نام محمد ہی پسند کیا۔ ننھے کو گود میں لیتے ہوئے کعبہ آ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور اعلان کیا کہ عبداللہ مرحوم کے بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا ہے۔ پھر واپس بچہ ماں کے سپرد کر دیا۔ انہیں اس موقع پر اپنا بیٹا عبداللہ بہت یاد آیا۔ دنیا میں یوں بھی ہوتا ہے، اگر بیٹا فوت ہو گیا ہو تو دادا پوتے پر قبضہ کر لیتے ہیں، مگر آپ نیک دل انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے فوت ہو جانے کے بعد آپ کو آپ کی والدہ کے قبضے میں ہی رہنے دیا اور کہا کہ اس کے باپ کی جگہ مجھے ہی سمجھو، لیکن اس کی پرورش تم ہی کرو۔ کوئی تکلیف ہو یا کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ، یہ نہ سمجھنا کہ اس کا باپ فوت ہو گیا ہے۔ اس زمانے میں ایک روایت یہ بھی تھا کہ اپنے نوزائیدہ بچوں کو صحراؤں میں آباد قبیلوں میں بھیج دیتے تاکہ وہ کھلی ہوا میں بچے کی صحت اچھی رہے، اچھی عربی زبان سیکھیں، گفتگو کا سلیقہ آئے اور صحرائی اور بدو قبائل سے جفا کشی اور بہادری بھی سیکھ لیں۔ گاؤں والے بچے پالنے کا معاوضہ لیتے، اسی طرح ان کی کمائی کا ذریعہ بن جاتا، مگر آج کل کے دور میں ایسا رواج نہیں ہے، اسی لیے آپ اس بات کو اچھی طرح نہیں سمجھیں گے۔ آپ نے یہ تو دیکھا ہوگا یہاں پر کہ جو مائیں ملازمت کرتی ہیں، اپنے بچوں کے لیے بیبی سیٹر رکھتی ہیں یا ایسے اداروں میں بچے چھوڑتی ہیں جہاں ان کی اچھی طرح دیکھ بھال ہو۔ شہر میں تو ہر روز لانے لے جانے کی سہولت ہوتی ہے، مگر گاؤں وغیرہ میں مشکل ہوتا ہے۔ پھر اس زمانے میں تو سفر کی مشکلات بھی تھیں، گاؤں سے بچے سال یا دو سال بعد واپس لائے جاتے تھے۔ جس سال ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، صحرائی قبائل کی 10 شریف عورتیں مکہ آئیں۔ ان عورتوں کو یہ تلاش ہوتی کہ امیر گھرانے کا بچہ مل جائے تو پالنے کا زیادہ سے زیادہ معاوضہ ملے گا۔ اب چونکہ آمنہ کا لال تو یتیم تھا، یتیم کو پالنے سے کیا ملتا؟ جب خواتین کو پتہ لگا کہ اس گھر میں بچہ تو ہے مگر یتیم ہے، اسے چھوڑ دیتی، نہیں لے کر جاتی۔ صرف ایک خاتون حلیمہ تھیں جن کو امیر گھرانے کا بچہ نہ ملا تو بجائے خالی ہاتھ واپس لوٹنے کے یتیم بچہ ہی لے جانا بہتر سمجھا۔ دائی حلیمہ حضرت آمنہ کے گھر آئیں، ننھا بچہ ابھی 1 ماہ کا تھا، 1 ماہ تک اپنی ماں کا دودھ پیا تھا، کچھ دن ابو لہب کی آزاد کی ہوئی نوکر فوبیا کا دودھ بھی پیا تھا۔ دائی حلیمہ نے بچے کو گود میں لینے کی درخواست کی، حضرت آمنہ نے درخواست قبول کر لی۔ ان کو بخوبی سمجھ تھی کہ اس بچے کو اتنے تذبذب کے بعد کیوں لیا گیا تھا، اس لیے دائی حلیمہ کو تسلی کے لیے انہیں بتایا کہ دیکھو، بظاہر تمہیں یہ بچہ ایک بیوہ عورت کا یتیم بچہ نظر آ رہا ہے، مگر یہ معمولی بچہ نہیں ہے، مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ یہ بڑی شان والا بچہ ہے۔ پھر بچے کو رخصت کرتے وقت دعا کی،
کہ میں اپنے بچے کو خدائے ذوالجلال کی پناہ میں دیتی ہوں اس شر سے جو پہاڑوں میں پلتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اونٹ پہ سوار دیکھوں اور دیکھ لوں کہ غلاموں اور درماندہ لوگوں کے ساتھ نیک سلوک اور احسان کرنے والا ہے۔ دائی حلیمہ ایک غریب عورت تھیں۔ اس زمانے میں کافی عرصے سے بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے خوراک کی چیزوں کی کمی تھی، گھاس بھی نہیں اگتی تھی۔ وہ قبائل جن کا گزرا بسر بھیڑ بکریاں پال کر ہوتا تھا بڑے پریشان لوگ تھے۔ بکریوں کا دودھ بھی خشک ہو گیا تھا۔ خوراک کم ہو تو ماں کا دودھ بھی کم ہو جاتا ہے۔ دائی حلیمہ کا جو بیٹا تھا عبداللہ، وہ دودھ پیتا تھا، وہ بھی بھوکا رہتا تھا۔ جب واپسی کا سفر شروع ہوا تو دائی حلیمہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ اور ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اپنی چھاتی مبارک سے لگایا۔ دودھ اتنا زیادہ تھا کہ دونوں نے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ وہ حیران رہ گئیں۔ پھر وہ اپنی مریل سی گدھی پر سوار ہوئی تو وہ طاقتور اور جوان ہو کر اترا کر چلنے لگی اور سب سے آگے نکل گئی۔ گھر پہنچی تو اس بچے کی برکت سے خوراک کا کوئی مسئلہ نہ رہا، خوب دودھ دینے لگیں۔ وہ خوب سمجھ گئیں کہ حضرت آمنہ نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ بچہ بہت برکت والا ہے۔ حلیمہ کی بیٹی شیما کو ننھے مہمان سے بہت پیار ہو گیا، ہر وقت گود میں لیے پھرتی۔ ان خواتین سے سیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوازن کے قبیلے سعد کی زبان بولنا شروع کی۔ عربی زبان میں اس خاتون کو جس کا دودھ پیا ہو رضائی والدہ کہتے ہیں۔ رضائی ماں کے بچے رضائی بہن بھائی کہلاتے ہیں۔ اس طرح وہ عرصہ جس میں رضائی ماں کا دودھ پیا ہو عرصہ رضاعت کہلاتا ہے۔ 2 سال کا عرصہ رضاعت گزرا تو حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ مبارک کے حوالے کرنے کو مکہ آئیں۔ حوالے کرنے آ تو گئیں مگر دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا آپ کو خود سے جدا کرنے کا۔ آپ سے سب گھر والوں کو بہت محبت ہو گئی تھی۔ ماں کو ملانے کے بعد درخواست کی کہ کچھ عرصہ مزید اس بابرکت حسین بچے کو ان کے ساتھ ہی رہنے دیا جائے۔ ان دنوں مکہ میں کوئی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ ان کو اچھا بہانہ ہاتھ لگا، کہنے لگی مکے کی آب و ہوا ان کو بیمار پڑنے کا اندیشہ ہے، یہ ان کو بیمار کر سکتی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ابھی کچھ عرصہ اپنے ساتھ بچے کو رکھ لوں۔ حضرت آمنہ کو بچے کی سلامتی کا اتنا خیال تھا، اور کیوں نہ ہوتا کہ ماں تھی، ایک ماں کا دل تھا، دل نہیں چاہ رہا تھا کہ حلیمہ کے ساتھ دوبارہ بھیجیں، لیکن آپ نے وہ حالات دیکھ کر حلیمہ کے ساتھ واپس جانے کی اجازت دے دی۔ حلیمہ اپنے گھر واپس آ گئیں، بچے خوشی سے کھل اٹھے۔ حلیمہ کے 4 بیٹے تھے، عبداللہ، انیسہ، حذیفہ اور حذافہ۔ حذافہ کا دوسرا نام شیما تھا۔ آپ اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ کھلی فضا میں کھیلتے اور جب وہ بکریاں چرانے جاتے تو آپ بھی ساتھ جاتے، کبھی کبھی گھر سے دور بھی نکل جاتے۔ آپ بکریوں کی حفاظت بڑی ہوشیاری سے کرتے۔ آپ بہت بہادر بچے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ آپ دوسرے بچوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے کہ اچانک گھوڑوں پر سوار ڈاکو آ گئے۔ آتے ہی بکریاں جمع کر کے ہانک کر لے جانے لگے۔ آپ ایک ننھے معصوم بچے تھے مگر دلیروں کی طرح ان کے راستے میں ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور کہا میں یہ بکریاں نہیں لے جانے دوں گا کیونکہ یہ گاؤں والوں کی ہیں، ہم انہیں چرانے لائے تھے، میں آپ کو مالکوں کا مال نہیں لے جانے دوں گا۔ ڈاکوؤں کو حیرت ہوئی کہ سب لوگ ہمارے خوف اور دہشت سے کانپنے لگے۔ یہ کیسا بچہ ہے جو ڈاکوؤں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے؟ خاص طور پر ان کا سردار بہت جھلایا، تیش میں آ کر آگے بڑھا۔ دیکھا تو ایک معصوم بچہ بڑے اعتماد سے بازو پھیلائے راستے روکے کھڑا ہے۔ اس خوبصورت پرعزم بچے پر نظر پڑتے ہی سردار کو اندازہ ہو گیا کہ کوئی معمولی بچہ نہیں۔ پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کس کے بیٹے ہو؟ کہا عبد المطلب کا۔ سردار سمجھ گیا کہ قریش خاندان کا بچہ ہی ایسا بہادر ہو سکتا ہے۔ بکریاں چھوڑ دیں،
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और अपने साथियों के साथ वापस चला गया। आप रोजाना की तरह अपने रजाई भाई अब्दुल्ला के साथ अपने घर के पिछवाड़े बकरियां चरा रहे थे कि आप दोनों ही थे कि कोई और नहीं था। आपकी उम्र अंदाजन 4 साल थी। अचानक सफेद कपड़े पहने हुए 2 अजनबी आदमी बर्फ से भरा तश्त लेकर आए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर लिटाया और सीना काट दिया। अब्दुल्ला ये देखकर बेहद डर गए, भागम भाग घर पहुंचे और अपनी अम्मी अब्बा को बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने कत्ल कर दिया। हलीमा और हारिस तेजी से वहां पहुंचे, देखा तो वहां कोई भी नहीं था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ खौफजदा से खड़े थे, रंग उड़ा हुआ था। दोनों ने प्यार से सीने से चिमटाया, प्यार भरे लहजे में पूछा, बेटा क्या बात हुई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मासूम अंदाज में सारी बात बताई कि वो आदमी आए थे, सफेद कपड़े पहने हुए थे, उनके पास सोने का तश्त था, उसमें बर्फ थी, वो मेरा सीना खोलकर कुछ तलाश कर रहे थे, फिर मेरा दिल निकाल कर शगाफ दिया और उसमें से एक सियाह टुकड़ा निकाल कर फेंक दिया, फिर मेरे सीने और दिल को बर्फ से धो दिया, यहाँ तक कि खूब पाक कर दिया। हलीमा और हारिस ने इधर उधर देखा तो कोई आदमी ना था, ना खून था, ना कोई जिस्म का हिस्सा बाहर फेंका हुआ नजर आया। अल्लाह का शुक्र अदा किया, बच्चा पराई अमानत बिल्कुल सलामत है। फौरन फैसला कर लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालिदा के पास छोड़ आएंगे। खुदा जाने क्या वाकया हुआ था, वो डर गई कि कहीं कुछ और ना हो जाए, बेहतर है कि माँ के हवाले कर दें। ये वाकया इश्क सदर कहलाता है, यानी सीना चाक होने वाला वाकया। ये एक तरह का कशफ था। कशफ का मतलब है जागते हुए ख्वाब का सा मंजर नजर आना। इस कशफ में आपका रजाई भाई भी कुछ हद तक शरीक था कि गवाह बने। अल्लाह ताला का फरिश्ता इंसान के रूप में आया और आपका सीना मुबारक को साफ किया। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में कोई गंदगी न थी, आपका दिल तो पाक था। ये सारा वाकया ख्वाब की तरह था, जिसका मतलब ये था कि दुनिया की मोहब्बत आपके दिल से निकाल दी गई। आपको दीन की समझ और रूहानी उलूम दिए गए, दूसरों पर रौब दिया गया। ये कोई मामूली बच्चा नहीं बल्कि एक ख़ास बच्चा है। ये वाकया एक ख़ास निशान था, मगर हलीमा डर गईं और बच्चे को वापस करने के इरादे से चली। हलीमा मक्का पहुंची तो मक्के की गलियों में आप इधर उधर गए, बहुत तलाश किया मगर आप ना मिले। घबराकर अब्दुल मुत्तलिब के पास गई कि मैं मोहम्मद को तो ले आई हूँ, मगर वो गुम हो गए। अब्दुल मुत्तलिब काबे के पास जाकर दुआ करने लगे कि इतने में कुरैश के एक और शख्स वर्का बिन नौफल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अब्दुल मुत्तलिब के पास आए। आपने बच्चे को बहुत प्यार किया और कंधे पर बिठाकर काबे का तवाफ किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत दुआ की और फिर हजरत आमना के पास भेजा। आप अपनी अम्मी के साथ रहने लगे। दिनों बेहद खुश थे। प्यारी प्यारी बातें करने वाला सेहतमंद हसीन बच्चा, तरसी हुई माँ जिसने शोहर की जुदाई में बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा था, माली तंगी इस कदर के बर्दाश्त की थी कि कभी सूखा गोश्त ही खाकर गुजारा किया, लेकिन इस छोटे से घर में सच्चे प्यार की दौलत थी। हजरत आमना नन्हे शहजादे को बहुत प्यार करती, मगर उनको इस चांद बेटे को प्यार करने का ज्यादा मौका ना मिला। यूं हुआ कि हजरत आमना के नन्हाल यसरब यानी मदीने में ही रहते थे। आप उनसे मिलने अपने शोहर की कब्र पर दुआ करने जाया करती थी। आपने प्रोग्राम बनाया कि एक दफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी साथ लेकर जाऊंगी। दोनों हजरत अब्दुल्ला की कब्र की जियारत करेंगे, एक साथ करेंगे। आपकी उम्र उस वक्त 6 साल थी जब आप अपनी वालिदा और उम्मे ऐमन के साथ मक्के से सफ़र पर रवाना हुए। मदीने में बनुंजार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार थे। आप वहाँ एक माह ठहरे, अपने हम उम्रों में खूब खेले कूदे। यहीं पर ही आपने एक तालाब में तैरना सीखा, बाप की कब्र की जियारत की। वापसी में मदीना और मक्का के दरमियान सफ़र के दौरान रास्ते में हजरत आमना शदीद बीमार हो गई।
حالت خراب سے خراب تر ہونے لگی تو ان کو محسوس ہوا کہ اب بچ نہیں سکوں گی۔ اپنے پیارے بیٹے پر الوداعی نگاہیں ڈالیں اور باپ سے محروم بچے کی ماں نے بچے کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ بیٹے، تجھ پر اللہ ہی اپنی برکتیں نازل فرمائے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو صاحب جلال اور صاحب اکرام ہے، تجھے اپنے بندوں کی طرف سے معبوس کرے گا۔ خدا شاہد ہے کہ اس سید النساء نے اپنی یادگار ایسا ہی بچہ چھوڑا جو کل عالم کے لیے نور ہدایت ہے۔ حضرت آمنہ ابوا نامی جگہ پر وفات پا گئیں۔ ابوا میں ایک چھوٹی سی پہاڑی پر قدر بلند جگہ پر آپ کی قبر مبارک ہے۔ آپ نے والدہ کے لیے دعا کی۔ ام ایمن ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس مکہ آئیں۔ باپ تو پہلے ہی نہیں تھا، اب ماں سے بھی محروم ہو گئے۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیدا کرنے والے کی پناہ میں تھے۔ کیا ہم نے تجھے یتیم بنا کر پناہ نہیں دی؟ اللہ پاک کی رحمانیت سے عبد المطلب کو مقرر کر دیا کہ آپ کو پیار کی کمی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دادا عبد المطلب کے دل میں آپ کی غیر معمولی طور پر محبت پیدا کر دی۔ عام طور پر ایسے حالات میں انسان کی توجہ پوتوں کے بجائے اپنے دوسرے بیٹوں کی طرف ہوتی ہے، مگر عبد المطلب کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے بیٹوں کو تو ڈانٹ ڈپٹ لیتے مگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہمیشہ محبت کرتے۔ اب کبھی اسکول نہیں گئے۔ ایک تو اس وقت اسکولوں کا رواج نہ تھا، دوسرے اس پیارے وجود کی تعلیم و تربیت خدا تعالیٰ نے خود کی تھی۔ آپ جانتے تھے کہ بچوں کا پہلا سہارا ماں باپ ہوتے ہیں۔ والد فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ آپ کا سہارا تھا۔ آپ کی والدہ فوت ہو گئی، اللہ نے دکھایا کہ پالنے والا میں ہوں۔ پھر عبد المطلب کے دل میں پیار ڈالا، اس طرح آپ کو محرومی کا احساس نہ ہونے دیا، بلکہ آپ زیادہ لاڈ پیار میں پلے۔ دادا پوتے کا عجیب پیار تھا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو آپ کندھوں پر بٹھا لیتے۔ اس وقت تک کھانا شروع نہ کرتے جب تک ننھا پوتا کھانا کھانے میں شریک نہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سرپرستی بھی زیادہ عرصہ میسر نہ آئی۔ عبد المطلب بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 8 یا 9 سال کے تھے کہ عبد المطلب نے وفات سے کچھ دیر پہلے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا اور فرمایا، میں تم پر دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ اعتبار کرتا ہوں، یہ میری امانت ہے، اسے اپنے بچوں کی طرح پالنا، دیکھنا اس کا دل میلا نہ ہو۔ حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کے سگے بھائی ابو طالب کو یہ امانت سونپ کر 82 سال، بعض روایت کے مطابق 100 سال کی عمر میں وفات پائی۔ جنازہ اٹھا تو درہ یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے اور آپ کے آنسو بہتے جاتے تھے۔ یہ عام الفیل کے بعد 8واں سال تھا۔ ابو طالب نے اس روتے ہوئے غمگین اور پریشان بچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور بڑے پیار سے کہا، تم بھی میرے بچے ہو، میرے دوسرے بچوں کے ساتھ میرے پاس آرام سے رہو۔ ابو طالب کو اس بچے سے پیار سے اس لیے بھی تھا کہ وہ آپ کے سگے بھائی کی اولاد تھی۔ عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں، جن میں سے فاطمہ بنت عمرو سے 2 بیٹے اور 2 بیٹے پیدا ہوئیں۔